أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، برادران حسینی، برادران ایمانی، برادران اسلامی، برادران انسانی، گزشتہ 2 شبوں سے قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ حجرات کی آیت ہمارے فکر و عمل کی رہنمائی کر رہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان والے کہلائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ زمرہ اہل ایمان میں شمار ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حلقہ اہل ایمان میں محشور ہوں، تو ہمیں قرآن مجید کی اس آیت پر غور کرنا پڑے گا، جس میں کلمہ حصر کے ساتھ ارشاد ہو رہا ہے: انما المؤمنون. مؤمنون تو بس وہ ہیں. دیکھیے، ایسے اس اسلوب خطاب میں جو ادبی اور منطقی، بیانی، بلاغی اور علمی فکری نکات ہیں، وہ بہت دقیق، بہت ظریف اور بہت لطیف ہیں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بڑی شفاف طبیعت چاہیے ہوتی ہے. جس طبیعت پہ غبار قدورت ہو، وہ طبیعتیں قرآن کو سمجھ نہیں سکتی. قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کے لہجے کو سمجھنے کے لیے طبیعتوں کا شفاف ہونا ضروری ہے. آئینہ قلب کا آئینہ ہونا شرط ہے. واقعاً آئینہ قلب آئینہ ہو. اور اگر کوئی شخص ادب بارگاہ الہی ملحوظ خاطر رکھے، محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے یہ نکات
کھل کر سامنے نہ آ جائیں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن اس کے لیے کافی ہے، مگر وہ جو گہوارے مودت میں پلا ہو۔ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، خدا کی قسم قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کی قسم قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، محمد کی قسم قرآن کافی ہے، مگر عداوت کے ساتھ نہیں، مودت کے ساتھ۔ عداوت کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، عشق الہی، ادب بارگاہ نبوت، اہل بیت نبوت کے ساتھ مودت، یہ عناصر جمع ہو جائیں تو پھر قرآن خود مومن سے گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں گا کہ عربی جاننے کی بھی شرط نہیں ہے، محبت کے ساتھ مر مٹو، تمہاری زبان خود عربی ہو جائے گی۔ میرے جملوں کے پیچھے خطابت نہیں، روایت ہے، صحیح روایتیں ہیں، صحیح السند روایتیں، معتبر سند کے ساتھ روایتیں ہیں، خطابت نہیں ہے۔ یہ خطیبانہ جوش میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، محبت میں مر مٹو۔ تو دیکھو قرآن کیسے جلا کر اٹھاتا ہے، جو محبت میں مر مٹتے ہیں وہی حقیقت میں جی اٹھتے ہیں۔ مرنے جینے کا یہ فلسفہ دنیا نہیں جانتی، ہم جانتے ہیں۔ جو محبت میں مر مٹتے ہیں وہی حقیقت میں جی اٹھتے ہیں۔ تو اگر محبت ہو، مودت ہو، عشق الہی ہو، پھر قرآن باتیں کرتا ہے، قرآن خود بتاتا ہے کہ ہمارا مصداق کون ہے، ہماری منزل کیا ہے، لیکن شرط ہے محبت۔ قرآن مجید نے کوئی تصور ایسا پیش نہیں کیا ہے جس کے مصداق کی خود معرفی نہ کرا دی ہو۔ دنیا والے تصورات پیش کرتے ہیں لیکن مصادیق پیش نہیں کر پاتے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ تصور و تصدیق کی بحث جو ہے وہ تھوڑی سی منطقی ہے، فلسفیانہ ہے، لیکن تصورات، کانسیپٹس، ڈیفینیشنز، نوشنز، آئیڈیاز، یہ تو دنیا میں بہت سے پیش کر دیتے ہیں۔ اس آئیڈیے میں یا اس آئیڈیالوجی میں ڈھلا ہوا آئیڈیل دنیا پیش نہیں کر پاتی۔ کنسپٹ پیش کر دینا آسان ہے مگر ریئلٹی پیش کرنا بہت مشکل ہے، ریئل کیریکٹر پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ قرآن جن تصورات کو انٹروڈیوس کرتا ہے، جن مفاہیم کو پیش کرتا ہے، ان مفاہیم اور ان تصورات کے مصادیق بھی خود معین کرتا ہے اور ان تک رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن نے ایمان کا تصور پیش کیا، ایمان کا مصداق پیش کیا۔ قرآن نے مومن کا تصور پیش کیا، مومن کا مصداق پیش کیا۔ قرآن نے نبوت کا تصور پیش کیا، نبوت کا مصداق پیش کیا۔ قرآن نے رسالت کا تصور پیش کیا، رسالت کا مصداق پیش کیا۔ قرآن کوئی تصور ایسا پیش نہیں کرتا جس کے ساتھ مصداق نہ ہو۔ اب اگر کہیں پر بھی کوئی کلمہ قرآن مجید کا سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ادب جاہلی میں جا کے تلاش نہ کیجئے، خود قرآن میں تلاش کیجئے۔
تعجب ہے کہ جو لوگ قرآن کو کافی جانتے ہیں وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ادب جاہلی کا سہارا لیتے ہیں. سہارا بھی لیتے ہیں تو کس کا؟ ادب جاہلی کا. کافروں، مشرکوں، بت پرستوں، اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ آداب منبر کے خلاف ہیں. نہ جانے کن کن کا کلام اٹھا کے دیکھتے ہیں. کیا سمجھنے کے لیے؟ قرآن سمجھنے کے لیے. قرآن سمجھنا ہو تو ان افراد کا کلام سنو جن کے درمیان قرآن نازل ہوا. آپ حضرات کا ادبی ذوق بھی ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں بچے کس طرح سے خوش الحانی کے ساتھ کلام پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ منظوم کلام، اچھا ادبی کلام ہوتا ہے، عشق و محبت میں ڈوبا ہوا کلام ہوتا ہے. میر انیس علیہ الرحمہ، آج ہی کسی نے پوچھا تھا کہ میر انیس علیہ الرحمہ کا مرتبہ کیا ہے تبلیغ میں، عزاداری میں؟ بہت بڑا مرتبہ ہے. ان کے مرتبے ہم تھوڑی معین کر سکتے ہیں. میر انیس ہو، مرزا دبیر علیہ الرحمہ ہو، جن حضرات نے امام حسین کی خدمت کی ہے ان کا مرتبہ، درجہ، صلہ، انعام، جزا ہم مقرر نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. یہ دو شخصیتوں کے درمیان، دو ذوات مقدسہ کے درمیان ہے یہ بات، یا زہرا جانے یا خدا. ان بزرگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو اپنے بچوں کی تربیت عشق آل محمد میں کر رہے ہیں، جو خوشا نصیب وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو سوز سلام پڑھنا سکھاتے ہیں، ذکر مولا سکھاتے ہیں. کسی کا جو یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ میرا نہیں ہے مگر میں بھولتا نہیں ہوں، کسی عزادار کا جملہ ہے. بڑے فخر سے اس نے کہا کہ ارے ہمارے بچے قبل اس کے کہ ماں باپ کا نام انہیں یاد ہو، حسین کا نام یاد ہو. خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ امت ہے جسے حسین نے کہا یا امت القرآن. یہ امت قرآن ہے. کہا ہمارے بچے قبل اس کے کہ ماں کا نام جانے، باپ کا نام جانے، انہیں حسین کا نام یاد آتا ہے. چونکہ گود میں مائیں لے کر مجلسوں میں جاتی ہیں، باپ ساتھ میں لے کر مجلسوں میں جاتے ہیں، ہر طرف سے آواز سنتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین. قبل اس کے کہ کوئی نام انہیں آئے، حسین کا نام یاد آتا ہے. جن بچوں کی زبان پہ سب سے پہلے حسین کا نام آئے، یعنی جن بچوں کی زبان پر اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے سردار بہشت کا نام آئے، اس بچے کا انجام معلوم ہے. دنیا حسد میں تمہیں کافر کہتی ہے. حسد بہت بڑی بیماری ہے، حسد بہت بڑی بیماری ہے. ارے تم کس شمار قطار میں ہو؟ حسد میں تمہیں نہیں، علی کے بابا کو بھی یہ دنیا کافر کہتی ہے. حسد، حسد. خدا کی قسم حضرت ولی اللہ ابو طالب علیہ السلام انہیں دنیا کیا کہتی ہے؟ کیوں کہتی ہے؟ کس جرم میں؟ کبھی کسی کو چشم نے علی کو ابو طالب کو بت پرستی کرتے دیکھا؟ جناب ابو طالب نے کبھی بت پرستی کی؟
اب دیکھیں آپ کا حافظہ کتنا قوی ہے، میرے جملے کتنے آپ یاد رکھتے ہیں۔ مکہ جس زمانے میں مشرکوں سے آباد تھا، سب کافر تھے اور مشرک، مکہ پورا مکہ بت پرستوں سے آباد تھا، ہے نا؟ یہاں تک کہ خانہ کعبہ بھی محفوظ نہیں رہا، اس میں ایک دو نہیں 360 بت رکھ دیے گئے، ٹھیک ہے نا؟ اس دور میں اگر کوئی پوچھے کہ کوئی گھر تھا جس میں بت نہیں تھا، تاریخ کی گواہی ہے، بس ایک گھر تھا جس میں کوئی بت نہیں تھا۔ میں کہہ چکا ہوں وہ ایک گھر تھا جس میں نہ بت تھا نہ بت پرست، وہ ایک گھر وہ تھا جس میں نہ کوئی بت تھا نہ کوئی بت پرست، اور وہ گھر ابو طالب کا گھر تھا، ابو الایمان کا گھر تھا۔ ابو طالب یعنی ابو الایمان، ابو الایمان، ابو الایمان۔ پیغمبر نے علی کو کیا لقب دیا تھا جنگ خندق میں؟ کل ایمان۔ ابو طالب ہے ابو الایمان، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ اس کا بھی کوئی انکار کرے گا؟ ہے کسی میں ہمت؟ اس کا انکار کرے گا کہ رسول اللہ نے کہا تھا روز خندق، جہاں خیمہ رسول میں کوئی شور نہیں تھا، شور تھا، ہنگامہ تھا، کوئی بول رہا تھا، ایسے ساکت تھے سب جیسے سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے ہوں، ایسا سناٹا، سب گوشور آواز تھے، اس لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول کی بات سنی نہیں۔ رسول نے فرمایا تھا کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ کون تھا کل ایمان؟ علی۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ محدث نہ مورخ۔ جب علی ہے کل ایمان تو ابو طالب ہے ابو ایمان۔ اس قوم کو کیا کہیے جو ابو الایمان کو کافر کہے؟ اور جب ان کو کافر کہہ سکتے ہیں تو آپ تو خود بڑھ کے کہیے دیکھو ہم کافر ہیں۔ دیکھو تو صحیح، آؤ ہمیں بتاؤ ہمیں کافر، ہم کافر ہیں کس کے؟ یہ کفر و ایمان اضافی ہے۔ کفر و ایمان ریلیٹیو ٹرمینالوجی ہے، ریلیٹیوٹی سے واقف ہے نا آپ؟ ایک فزکس کی ریلیٹیوٹی ہے، میں یہاں سندھ میں آ کے فزکس اور لاجک بھول جاتا ہوں۔ ایک ریلیٹیوٹی ہے فزکس میں آئنسٹائن نے پیش کیا، ایک جنرل ریلیٹیوٹی کی تھیوری ہے، ایک اسپیشل ریلیٹیوٹی کی تھیوری ہے، وہ سب اپنی جگہ، جب وہ پڑھوں گا اس میں بھی فضائل دکھاؤں گا آپ کو۔ اگر میں فزکس کی کلاس میں جنرل ریلیٹیوٹی پڑھانے کھڑا ہو جاؤں تو وہاں جو ریلیٹیوٹی کی میتھمیٹکس ہے وہ بھی پڑھاؤں گا، ساتھ میں فضائل بھی پڑھاؤں گا، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی علمی بحث ذکر علی سے جدا ہو جائے۔ جوانوں سن رہے ہو؟ جتنے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں اس مجمع میں وہ یہ جملہ یاد رکھیں، کوئی علمی بحث نہیں ہے جو ذکر علی سے جدا رہ سکے۔ تو ایک تو وہ ریلیٹیوٹی ہے، مگر وہ ابھی نہیں چھیڑوں گا
چونکہ وہ تب چھیڑوں گا جب یہاں بلیک بورڈ بھی ہو یا وائٹ بورڈ ہو. آئندہ کبھی ایسی بھی تاریخی مجلس ہوگی جب یہاں وائٹ بورڈ لگا کر اور میتھمیٹکس کے ایکویشنز لکھتا جاؤں گا اور علی کے فضائل پڑھتا جاؤں گا. یہ رہا وعدہ, یہ وعدہ رہا. ابھی تو صرف اتنی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ٹرمینالوجی کفر اور ایمان یہ ہے ریلیٹیو. ریلیٹیو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یعنی کسی اور موضوع کے تعلق سے یہ رشتہ بدل جاتا ہے. مثلا ایک کافر ایک انسان جب اللہ کا انکار کرتا ہے تو اسے اہل اللہ کافر کہتے ہیں, لیکن جو منکرین خدا ہیں وہ اسی کو مومن کہتے ہیں. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ریلیٹیو ٹرمینالوجی بڑی لمبی ہے فہرست. کافر جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر, مگر کس کی نظر میں؟ آبزرور کون ہے؟ سب کی نظر میں وہ کافر ہے کیا؟ نہیں. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جو اہل اللہ ہیں, جو آل اللہ ہیں. ابھی تو آل اللہ پہ مجلس ہی نہیں پڑھی ہے میں نے کبھی. لوگوں کو آل الرسول سمجھ میں نہیں آئے تو آل اللہ کیا سمجھ میں آئیں گے؟ جو اہل اللہ ہیں, جو آل اللہ ہیں, جو اہل توحید ہیں, جو بندگان خدا ہیں, ان کی نظر میں وہ ہے کافر. اور جو بندگان لات و عزا ہیں, جو بندگان حبل ہیں, جو بندگان شعرا ہیں, جو بندگان شیو ہیں, جو بندگان شنکر ہیں, جو بندگان سرسوتی ہیں, جو بندگان لکشمی ہیں, ان کی نظر میں وہ مومن ہے. تو ریلیٹیو ہوا یا نہیں؟ یہ شخص ایک کے لیے کافر ہے, دوسرے کے لیے مومن. اسی طرح جو اللہ پر ایمان لے آیا اور اس نے ریجیکٹ کر دیا. ریجیکٹ کرنے کے لیے کبھی کبھی کفر کا لفظ آتا ہے, کبھی کبھی رفض کا لفظ آتا ہے. جب ریجیکٹ کیا جاتا ہے کوئی چیز, ریجیکٹ کرنے کے عمل کو کہتے ہیں رفض, یعنی انکار کر دیا. جو انکار کر دے اسے کہتے ہیں رافضی. رافضی ہونا بھی ہمارے لیے گالی نہیں ہے. یہ دیکھو ہم نے کسے ریجیکٹ کیا. ہمارا فرض ہے ہم باطل کو رد کرتے ہیں, حق کے ساتھ رہتے ہیں. اب باطل اگر تانا دے کہ یہ رد کرنے والا ہے, تمہارا تانا ہمارے لیے افتخار ہے. تمہارا تانا ہمارے لیے سند پروردگار. کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے انہیں رد کر دیا تھا, یہ خود کہتے ہیں رد کر دیا تھا. یہ سب ریلیٹیو ٹرمینالوجیز ہیں. کفر کافر, ایک کے لیے کافر ہے, دوسرے کے لیے مومن. مومن اسی کے مقابلے وہ بھی ریلیٹیو ہے. مجاہد, شہید, خدا نہ کرے ہندوستان اور پاکستان میں جنگ ہو, خدا کرے اس پورے منطقے میں امن ہو, خدا کرے پوری دنیا میں امن ہو. مگر میں مثال دے رہا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہو جائے دو دشمن ملکوں میں, تو ادھر کا فوجی جب قتل ہوگا تو ادھر والے اسے شہید کہیں گے, ادھر والے کیا کہیں گے؟ ادھر والے کیا کہیں گے؟ شہید کہیں گے. اور ادھر والا جو مرے گا اس کو ادھر والے شہید کہیں گے, ادھر والے کیا کہیں گے؟
ریلیٹو سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ کافر ریلیٹو ورڈ ہے، ریلیٹو ٹرمینالوجی، مومن ریلیٹو ٹرمینالوجی، شہید ریلیٹو ٹرمینالوجی، مجاہد ریلیٹو ٹرمینالوجی۔ دیکھیے کون کس کو کیا کہہ رہا ہے۔ بت پرست اگر ہمیں کافر کہیں تو ہمارے لیے ایمان کی سند ہے۔ بہرحال یہ تو بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے۔ گزارش عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے جو تصورات دیے ہیں، قرآن نے جو مفاہیم دیے ہیں، قرآن نے جو ڈیفینیشنز دی ہیں، قرآن نے جو کانسیپٹ سے آئیڈیاز دیے ہیں، ان کے مصداق بھی دیے ہیں۔ قرآن نے اسلام کا لفظ استعمال کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، تفصیل سے بتایا اسلام کیا ہے۔ ایمان کا لفظ استعمال کیا، تفصیل سے بتایا ایمان کیا ہے۔ مومن کا لفظ استعمال کیا، تفصیل سے بتایا مومن کون ہے۔ عام ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ پر، نبوت پر، آخرت پر ایمان لے آئے وہ ہے مسلم یا مومن۔ وہاں بھی ٹرمینالوجی میں نے کہا نا ریلیٹیوٹی ہے، کبھی اسی کو لوگ مومن بھی کہہ دیتے ہیں، اسی کو مسلم بھی کہہ دیتے ہیں۔ جہاں یہ اشتباہ آیا وہیں قرآن آ کے کہتا ہے کہ ہرگز نہیں۔ یہی سورہ حجرات، یہی سورہ حجرات۔ اعراب آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ آمنا قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل بھی نہیں ہوا۔ یہ کس کی لفظیں ہیں؟ قرآن کی لفظیں ہیں۔ یہ جو آ کے تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، اور آگے ترجمہ کرو۔ اصل میں ترجمہ یہ ہے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم صرف اقتدار اسلامی کے آگے سپر انداختہ ہو گئے ہو، تم نے صرف مجبوراً ہتھیار رکھا ہے، ایمان نہیں لائے ہو۔ یعنی تمہارا ایمان، تمہارا اسلام الہی اسلام نہیں، سیاسی اسلام ہے۔ یہ جو میں نے دو اصطلاحیں آپ سے گزارش کی ہیں، الہی اسلام اور سیاسی اسلام، یہ قرآن کی روشنی میں ہے۔ جب دل ہی میں ایمان داخل نہ ہوا، اسلام داخل نہ ہوا، تو وہ اصلاً اسلام نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ سیاسی اسلام۔ سند آیت قرآنی سورہ حجرات۔ تو اسلام کا تصور یا مسلم کا تصور پیش کیا قرآن نے، تصور کے ساتھ اس کے مصادیق واضح طور پر پیش کر دیے۔ اسی طرح یہاں پر ہے انما المؤمنون الذین، مؤمنون مؤمنین تو دراصل وہ ہیں، یعنی اوپر چونکہ اعراب نے آگے کہا ہم مومن ہیں، اللہ نے کہا ان سے کہیے نہیں تم مومن نہیں ہو، اس کے بعد بتانا ضروری تھا نا کہ دراصل مومن کون ہوتا ہے۔ تسلسل دیکھیے، ایک آیت کے بعد دوسری آیت جو آ رہی ہے تسلسل سے آ رہی ہے، کوئی بیان قرآن کا تشنا نہیں ہے، تسلسل سے آ رہی ہے۔ دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا، اور دعویٰ کیا کیا کرتے تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اور صرف یہی نہیں کہ ایمان و اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، رسول پہ احسان جتاتے تھے۔ آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کس کس کا نام لیا جاتا ہے کہ اگر وہ اسلام نہ لاتے تو اسلام مضبوط نہ ہوتا، اگر وہ اسلام نہ لاتے تو اسلام مضبوط نہ ہوتا۔ جن کے قدم خود مضبوط نہ ہو وہ اسلام کو کیا مضبوط کریں گے؟
ابھی تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہوگا اسکولوں میں، کالجز میں، جو اسلامیات کا کورس ہے اس میں پڑھایا جاتا ہوگا کہ ان کے اسلام لانے سے اسلام کو ترقی ہوئی، ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو تقویت ہوئی. یہ سب احسان آج تک جتایا جا رہا ہے. قرآن نے اسی سورہ حجرات میں جواب دے دیا ہے کہ اے رسول، یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ کے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. سورہ حجرات، اسی سورہ حجرات میں ایک کے بعد ایک آیتیں ہیں. یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے احسان جتاتے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھیے جتاتے ہیں کہ نہیں؟ جتاتے ہیں نا. پھر قرآن نے کیا کہا؟ یہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں. یہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے مجھ پر، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے. اس سیاق و سباق میں اعلان ہو رہا انما المؤمنون، مؤمنون تو بس وہ ہیں. یہ انما کیوں آیا؟ انما کیوں آیا؟ دیکھیے کبھی کبھی عالی ترین مصداق کو پہچانوانے کے لیے انما آتا ہے. یعنی ٹھیک ہے، مثلا یہ کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لے، صلوات پڑھنے محمد والا. حضور کے سامنے آیا اور اس نے سر جھکا کے کہا یا رسول اللہ ہم بیعت کر رہے ہیں آپ کی. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضور نے قبول کر لیا، سن لیا. کوئی بھی ہو، حضور کو معلوم ہے کہ یہ ہماری فوج دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، ہمارا پرچم دیکھ کے ایمان لا رہا ہے، ہماری شمشیر دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، یا مستقبل کے مفادات دیکھ کر ایمان لا رہا ہے. رسول کو معلوم ہے. جس رسول کو نسلوں کی خبر ہو، اسے سامنے بیٹھے ہوئے انسان کی نیت کی خبر نہیں ہوگی. رسول کو معلوم ہے کہ نیت کیا ہے، مگر رسول خاموش ہیں. رسول ایمان قبول کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے. اس اسلام کا فائدہ اس دنیا میں صرف اتنا ہے کہ وہ شمشیر علی سے بچ جائے، اس کے مال و ناموس کی ضمانت ہو جائے. بس اس اسلام کی بس یہیں تک جزا ہے. آخرت میں کیا ہے؟ اس جزا، اس اسلام کی جزا پورے فقہی اور کلامی دلائل کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں. اگر دلائل پیش کروں تو آپ تو ذرا ذرا سے میں بے قابو ہو جاتے ہیں، وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور خود میرے سینے میں اور میرے اس ساؤنڈ باکس میں جو ہے محدود آواز ہوتی ہے. تو اس لیے مجبور ہوں کہ گفتگو کو مختصر کروں. اس دنیا میں جو کلمہ پڑھ لے اس کے لیے کیا مراعات ہے؟ شمشیر حیدری سے بچ جائے. ظاہر شمشیر حیدری ایک استعارہ ہے، یعنی مسلمان کی تلوار سے، اسلام کی تلوار کی زد سے بچ جائے. اس کا مال محفوظ، اس کی عزت و آبرو محفوظ. بس وہاں کیا ہوگا؟ زبان کیا چیز ہے؟ زبان کو روح تو نہیں کہتے نا. یہ
ہندی تو مجھے اردو آتی ہے، منطق فلسفے میں کہیں میں بہک تو نہیں رہا ہوں؟ یہ زبان مادی ہے نا، مادی زبان سے کلمہ پڑھنے کی جزا مادی دنیا تک بس. مادی زبان سے کلمہ پڑھا، اللہ عادل ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ محسن ہے، اللہ کسی کا احسان نہیں لیتا. ارے مادی زبان سے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا نا، تو کم سے کم اس مادی دنیا میں جینے کی مہلت دے دو. لیکن جب ہمارے پاس آئے گا عالم ملک میں، عالم ملکوت میں، عالم لاہوت میں، عالم ارواح میں، تو ہم پوچھیں گے تیری روح بھی مومن ہوئی تھی یا نہیں؟ دل سے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں؟ ایمان دل میں داخل ہوا تھا یا نہیں؟ تو عام اصطلاح میں جس نے بھی اس مادی زبان سے کلمہ پڑھ لیا، یعنی 40 برس تک تو لات و حبل و عزا کے بھجن گاتے رہے، 40 برس، 60 برس، 65 برس، 70 برس. پیدا ہونے کے بعد گھٹی میں کیا ملا؟ کسی بت کی خیرات. گھٹی میں کیا ملا؟ کسی بت کی. میں نے سنبھال کے خیرات کہا ہے، اصل لفظ تو استعمال کرنا متانت ممبر کے خلاف ہے. تو جناب والا گھٹی میں وہ ملا، اس کے بعد عمر گزر گئی پوری بھجن گاتے، اور اس کے بعد دیکھیے اب میری زبان کتنی سلیس ہو گئی ہے ضامن صاحب. اب اس کے بعد جب اسلام کا ابھرتا ہوا آفتاب سامنے آیا، جب اقتدار ختم نبوت سامنے آیا، جب ولایت کا ابھرتا ہوا ماہتاب سامنے آیا، جب اسلام کا تابناک مستقبل نظر آنے لگا، اور جب شمشیر علی بے نیام ہو چکی، پیغمبر کا لشکر بڑا ہو گیا، اس کے بعد آ کر پہلے تو پیغمبر کے چچا سے کہا، کیا کہا؟ جناب عباس، کہا تمہارے بھتیجے کا اقتدار، حکومت بہت بڑی ہے. اسی وقت جناب عباس نے کہا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ نبوت ہے یا حکومت؟ یہ ہر تاریخ میں مکالمہ ہے. اب سمجھ لیجئے کہ جس نے کلمہ پڑھا تھا اس نے نبوت کا پڑھا تھا یا حکومت کا؟ اگر کلمہ حکومت کا پڑھا تھا تو اسلام الہی ہوا یا سیاسی؟ جو خود گواہی دے رہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ آج تمہارے بھتیجے کی نبوت پہ یقین آ گیا، یہ نہیں کہا نا. آج وحی پہ یقین آ گیا، یہ نہیں کہا نا. آج کلام الہی پہ یقین آ گیا، یہ تو نہیں کہا. واللہ بہت بڑا لشکر ہے، تمہارے بھتیجے کی حکومت بہت بڑی ہو گئی. فوراً جناب عباس نے ٹوکا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا نبوت ہے یا حکومت؟ تاریخ نے لکھ لیا. آج ہمارے لیے استدلال کے لیے کافی ہے کہ یہ سیاسی اسلام تھا یا الہی اسلام، سیاسی اسلام یا الہی اسلام. بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو تانا دیتے ہیں، بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ضخیم کتابیں، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ تشیع، یہ شیعیات، یہ دراصل کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک سیاسی تحریک تھی جس نے بعد میں مذہب یا دین کا رنگ اختیار کر لیا. جو خود جن کا وجود سیاسی ہو انہیں حق ہے کہ ہمیں سیاست کا تانا دے.
जवानों, अजीजों, दानिश्वरों, अहले कलम, असहाब कौल कलम याद रखें, हमेशा दिफाई पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, कभी बढ़ के अपनी बात कहनी चाहिए। आज के बाद से जो आपको कुफ्र का ताना दे, उसके कहिए कि जरा संभल के बैठ जाओ, किताबें लेकर आओ, बताओ तुम काफिर हो या मैं काफिर। शुजाअत पैदा करें, शुजाअत। आप शुजा हैं, हमें मालूम है, शुजा न होते तो कब के मिट गए होते। आप शुजा हैं, जब शुजा खामोश रहे तो 1400 बरस तक बाकी रहता है, जब बोलने लगेगा तो क्या होगा। ये मुकालिमा मेरा जन्नतुल बकी में मदीना मुनव्वरा में हुआ। मैं मासूम इमामों की कब्र के सामने खड़ा हुआ खामोशी से मातम कर रहा था। जब वहां का मामूर आया और उसने कहा ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अभी ये हाथ मैं अपने सीने पे मार रहा हूं, अगर ये हाथ पलट के पड़ने लगा तो क्या होगा। ये मातम की आवाजें कुफ्र के गुलगुले को दबा देती हैं। वक्त गुजर गया मगर मैं कुछ अर्ज नहीं कर सका। सुने, आम तौर पर कोई कलेवा पढ़ दे तो उसे हम मजबूर हैं मुसलमान कहें, मगर जब कुरान इन्नमा कहता है तो वो उसके बुलंद तरीन, नुमाया तरीन, मजबूत तरीन, नफीस तरीन मसादीक को पहचानवाता है। इन्नमल मुमिनूना एक ही इसी जगह थोड़ी आया है, सूरह मुबारक है नूर। कौन है जो लफ्ज नूर भूल जाए। ऐसे ही कोई तारीक बातिन होगा जो लफ्ज नूर भूल जाए। सूरह मुबारक नूर में भी इसी मिजाज की एक आयत है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिइन। ये आयत जाके देखिएगा, ये आयत जरा तवील है, मैं सिर्फ हवाला देकर आगे बढ़ रहा हूं। इन्नमा वहां भी मौजूद है कि मोमिन तो बस वो हैं जो अल्लाह पर ईमान लाएं, रसूल पर ईमान लाएं, और जब वो रसूल के साथ किसी ऐसी जगह हों जहां सब इकट्ठे हों, चाहे नमाज में हो या जिहाद में हो, तो उस वक्त तक महज़र नबूवत से न जाएं जब तक इजाजत न ले लें। कुरान सूरह नूर। अब मुझे बताओ, रसूल को नमाज जुमा में तन्हा छोड़कर जाते थे, क्या इजाजत लेते थे, या मैदान जिहाद में तन्हा छोड़ के जाते थे जो इजाजत लेते थे। मुझे इल्जाम न देना, दोनों बातें कुरान से कह रहा हूं। उस उम्मत को क्या नाम दूं जो पैगंबर को जुमे में तन्हा छोड़ दे, उहुद में जंग में तन्हा छोड़ दे। तारीख से नहीं कह रहा हूं, कुरान
قرآن سورہ منافقون پڑھیے، سورہ جمعہ پڑھیے، نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، آخری آیت کیا ہے؟ اے رسول، یہ آپ کو تنہا چھوڑ کر نماز کی حالت میں چلے جاتے ہیں، نماز میں بھی چھوڑ کے چلے گئے، جنگ میں بھی چھوڑ کے چلے گئے، پھر بھی ماشاءاللہ مومن، چشم بدور، آپ مومن ہم کافر۔ قرآن کا ترجمہ اگر میری زبان سے سن لیا تو جو لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے وہ قرآن چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ صرف قرآن اور قرآن کا سادہ ترجمہ، اور اس میں چہرے نظر آئیں گے، بھاگتے ہوئے لوگوں کے سائے نظر آئیں گے، ٹھوکر کھاتے ہوئے لوگوں کی ٹھوکریں نظر آئیں گی۔ قرآن ایسا زندہ معجزہ ہے، معجزہ ہے، معجزہ۔ اس نے مومنوں اور کافروں کی تصویریں جمع کر لی ہیں۔ انہیں کہنے کا حق نہیں ہے قرآن کافی ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کافی ہے۔ قرآن اگر آپ پڑھ لیں گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع، اور اگر رسول کے ساتھ یہ کسی امر جامع پر ہوں تو اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ حتی یستأذنوہ، یہاں تک کہ رسول سے اذن لیں۔ تو مومن کی پہچان کیا ہے کہ جب رسول کے سامنے آ جائے تو خود سے اٹھ کے جا نہیں سکتا، بزم میں آ جائے تو خود سے اٹھ کے جا نہیں سکتا جب تک کہ اجازت نہ لے، یعنی محضر میں ہے، محضر رسول میں ہے، محضر رسول میں تب اٹھ کے نہیں جا سکتا چاہے کہ رسول نماز کی حالت میں ہو، یعنی محضر خدا میں ہے، محضر خدا بھی ہے، محضر رسول بھی، نماز جمعہ ہو رہی ہے۔ اسی لیے روایت آپ تفسیر میں جا کر دیکھیے گا کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ جلال میں کہا، اس لیے کہ جتنے مسجد نبوی میں تھے سب چلے گئے پیغمبر کو چھوڑ کر، مسجد سے۔ ارے جو مسلمان مسجد سے بھاگ جائے وہ میدان میں ٹکے گا کیا؟ جو مسجد میں نہ ٹک سکے وہ میدان میں کیا ٹکے گا؟ اور جو نہ مسجد میں ٹکے نہ میدان میں ٹکے وہ تزکیہ نفس کیا کرے گا؟ وہ مومنوں کے لیے نمونہ کیا بنے گا؟ وہ مسلمان کے لیے رشد و ہدایت کا منارہ کیا بنے گا؟ ہم اسے راشد کیسے کہیں؟ نہ راشد نہ مرشد۔ جو مسجد میں نہ ٹکے، مسجد میں، خدا کی قسم مسجد میں، یہ روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، جسے آپ کہیں ضعیف ہے، مجعولہ ہے، رافضیوں نے گڑھ لی، غالیوں نے گڑھ لی، تاریخ ہے غلط لکھی گئی، قرآن ہے قرآن۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ کسی تجارت کا بازار دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں، کھیل تماشا، تجارت نو لہون، تجارت تو تجارت ہے، لہو
لہو لہو کھیل کود تماشا تماشا جب کوئی مداری آ کر ڈگڈگی بجاتا ہے یہ رسول کو تنہا چھوڑ کر تماشا دیکھنے جاتے ہیں. ان تماشائیوں کو ہم مرشد بنائیں. جیسے بزرگ ہوتے تھے ویسے ہی گھر کے بچے اور بچیاں. اسی لیے روایتیں آئی ہیں کہ تماشا دکھایا کرتے تھے. روایت کو قرآن سے مطابق اگر سفید بالوں والا بوڑھا باپ تماشا دیکھنے کے لیے مسجد چھوڑ دے, جمعہ چھوڑ دے, رسول چھوڑ دے تو اس کا بیٹا یا بیٹی کیا ہوگا؟ یہ سفید بال والا بوڑھا برداشت کر لیجئے, ہم نشانے پہ آپ ہی آ گئے. سفید بالوں والا بوڑھا قرآن کہہ رہا ہے, خدا کی قسم قرآن 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 سورہ جمعہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً. دیکھیں جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے اسے مال کی محبت بڑھتی ہے, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. وہ کیسے بوڑھے ہوں گے جنہیں کھیل تماشے کی محبت تھی. سورہ جمعہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, اور اگر انہوں نے تجارت دیکھی اور لہوًا یا کھیل تماشا لہو انفضوا الیہا, تو یہ کھیل یا تماشے یا تجارت کی طرف چلے جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جب قرآن نے یہ تصویر محفوظ کر دی نا تبھی ہمیں یقین آ گیا, یہاں تم نے رسول کو خدا کے سامنے تنہا چھوڑ دیا, وہاں رسول تمہیں خدا کے سامنے چھوڑ دے گا. کس کو چھوڑا؟ علی کو نہیں, رسول کو. قرآن بتائیے آج کے بعد سے قرآن پڑھوں یا نہیں؟ آج کے بعد سے قرآن پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ پڑھوں تو ترجمہ کروں کہ نہ کروں؟ ترجمے میں معنی تلاش کروں کہ نہ کروں؟ تصویریں نظر آئیں تو ان کو پہچانوں کہ نہ پہچانوں؟ اب پہچان کر بھی نہ پہچاننا تو انسانیت کے خلاف ہے. یہ قرآن ہے. کون کسے چھوڑ کے جا رہا ہے, کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ آپ اب تک کہتے ہیں کہ آپ بھاگنے کا تذکرہ نہ کیا کیجئے, میدان سے بھاگنے کا تذکرہ نہ کریں. اچھا تو مسجد سے بھاگنے کا تذکرہ کریں. اور ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے کیا. اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے. قرآن میں کہاں تذکرہ ہے؟ قرآن مجید میں تذکرہ ہے. اسی لیے مولا علی نے فرمایا تھا کہ قرآن پورا پڑھ جاؤ, اس میں آدھا ہمارا بیان ہے, آدھا ہمارے دشمنوں کا بیان ہے.
تفسیر فرات کوفی، حدیث عرض کر رہا ہوں، تفسیر فرات کوفی، حوالہ بھی دے دیا میں نے، تفسیر قمی، تفسیر فرات کوفی، ان تفسیروں میں اٹھا کے دیکھیے، یہ ہے قرآن۔ تو قرآن مجید میں ساری تصویریں موجود ہیں، بس اب بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس لیے ہر شخص کو ہم مومن مسلم کہہ دیتے ہیں، آنے والے کو بھی، جانے والے کو بھی، بیٹھنے والے کو بھی، اٹھنے والے کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن جب بلند ترین مثال کی بات آئے گی تو وہاں انما کا لفظ آئے گا کہ دیکھو تم جس کو چاہو مسلمان کہہ لو، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان تو دراصل وہ ہے، مومن تو دراصل وہ ہے کون؟ جس میں یہ صفات ہوں کہ رسول کے پاس آ جائے تو بغیر اجازت کے نہ جائے، اللہ اور رسول پہ ایمان لے آئے تو پھر دل میں شک نہ لائے، جہاد کرے تو اپنے مال سے بھی جہاد کرے، اپنی جان سے بھی جہاد کرے۔ روز اول سے دیکھو کس نے جہاد کیا؟ اچھا یہی چار عناصر، یہ سورہ مبارک حجرات کی اس آیت کو لے لیں، صرف قرآن سے آیت لی اور تاریخ پڑھنا شروع کریں، تاریخ پڑھنا شروع کریں تو ہمیں اس آیت پر جو سب سے پہلا مومن کامل نظر آتا ہے اس کا نام ہی ابو طالب ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پہ ایمان لائے، کبھی دل میں شک نہ لائے، مال سے بھی جہاد کرے، جان سے بھی جہاد کرے۔ یہ پانچ شرطیں ہیں اس آیت میں، ایمان کی 5 شرطیں ہیں، وہ 5 شرطیں ہمیں جناب ابو طالب علیہ السلام میں نظر آتی۔ اللہ پر ایمان جناب ابو طالب کے کلام میں موجود ہے، رسول پر ایمان جناب ابو طالب کے کلام میں موجود ہے، آپ کے خطبے میں موجود ہے، آپ کے دیوان میں موجود ہے۔ اگر اس زمانے کا ادب پڑھنا ہی ہے تو ادب ابو طالب پڑھیں، حضرت ابو طالب کی نثر، حضرت ابو طالب کی نظم، آپ کی شاعری، آپ کی خطابت۔ حضرت ابو طالب کا اللہ پر ایمان وہی نمایاں ہوتا ہے جہاں آپ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جو کہہ رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، اس کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ اور جو رسول کا عقد نکاح پڑھا رہا عقد نکاح پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر شک ہے کہ یہ نبوت پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں؟ اور جو رسول سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ تم کو جو امر کیا گیا ہے، تم کو جو حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس پہ شک کیا جا سکتا ہے؟ جو اپنے ایک بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تو دوسرے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم بھی جاؤ، تم بھی جا کے نماز پڑھو، اس ابو طالب کے لیے شک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اور نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ اور جو اس دنیا سے گزر جائے مگر کبھی مشرکین کے سامنے جھکنا تو بہت بڑی بات ہے۔ جس کے سامنے مشرکین کی ہمت نہ ہو کہ سیدھے آ کر کھڑے ہو سکیں، اس ابو طالب کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے کہ کبھی دل میں شک آیا ہوگا؟ جس کے سامنے پیغمبر نے کہا تھا کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ آفتاب اور ایک ہاتھ پہ مہتاب رکھ دیں تب بھی میں اس امر سے باز نہیں آ سکتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہو۔ اور پلٹ کے چچا نے کہا بیٹا آؤ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم حفاظت کریں گے، ہم حفاظت کریں گے، جب تک کہ جان میں جان ہے اس وقت تک ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس دنیا سے جاتے جاتے تمام بنو ہاشم کو، تمام بنو عبد المطلب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد وصیت جو کی ہے حضرت ابو طالب، عقد نکاح سے لے کے وصیت تک کیا وصیت کی ہے؟ دیکھو ان کا خیال رکھنا، دیکھو محمد کا خیال رکھنا، دیکھو یہ تمہارے لیے خیر دنیا اور خیر آخرت لے کے آئے ہیں،
یہ وصیت جناب ابو طالب ہے، یہ وصیت جناب ابو طالب ہے جو تاریخ میں موجود ہے، اور اس وصیت نے آخر تک رنگ دکھایا ہے، بس اب پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ وصیت ابو طالب کیا کہہ کے گئے تھے کہ دیکھو ان کا خیال رکھنا۔ یہ بنو عبد المطلب میں تو یہ بات رہی، لیکن جو ان کے زیر سایہ پل گئے ان میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی۔ اصحاب کربلا میں مسلم ابن اوسجہ اور حبیب کی گفتگو یاد ہے؟ مسلم ابن اوسجہ زخم کھا کے زمین پر گرے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حبیب و مسلم ابن اوسجہ دونوں بچپن کے ساتھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ حبیب آگے بڑھے اور انہوں نے ایک جملہ کہا، بھائی مسلم تم دنیا چھوڑ رہے ہو، مجھے یقین ہے کہ تمہارے بعد میں بھی دنیا چھوڑوں گا۔ اگر اپنے زندہ رہنے کا یقین ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ وصیتیں کر جاؤ، مگر میں تم سے نہیں کہہ سکتا کہ وصیتیں کر جاؤ، اس لیے کہ میں تمہاری وصیتیں پوری کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، باقی نہیں رہوں گا۔ مسلم ابن اوسجہ نے اس وقت بھی ایڑیاں رگڑتے ہوئے ایک مرتبہ دیکھا، کہا حبیب ایک وصیت ہے۔ حبیب تڑپ گئے، حبیب تڑپ گئے، یہ وصیت آپ سب سے ہے، آپ میں سے ایک ایک فرد سے ہے، جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان سے بھی ہے، آپ میں سے ایک ایک فرد سے ہے یہ وصیت مسلم ابن اوسجہ کی۔ کیا وصیت ہے؟ حبیب تڑپ گئے، کہا مسلم اس وقت کوئی بار میرے کاندھے پہ نہ ڈالو، میں تمہارے بعد زندہ نہیں رہوں گا۔ ایک مرتبہ کا اوصی کا بہذا الامام، میں وصیت کر رہا ہوں ان کا خیال رکھنا، حسین کا خیال رکھنا، جب تک تن میں جان رہے، جانو تن کا رشتہ سلامت رہے، حسین پر آنچ نہ آنے پائے، ایک تیر بھی حسین کے جسم مقدس تک نہ پہنچنے پائے، حسین کو ایک زخم نہ لگنے پائے۔ یہ مسلم ابن اوسجہ کی وصیت ہے، کس سے؟ حبیب ابن مظاہر سے۔ یہ جذبہ کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے؟ وصیت ابو طالب، یہ وہاں سے جذبہ آ رہا ہے جو نسل ابو طالب میں آیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ یقین اس درجے کا یقین، ایثار اس درجے کا ایثار، مال سے جہاد، جان سے جہاد۔ بس اب چند جملے عرض کروں گا تاکہ یہ سحروزہ مجالس کا تذکرہ تمام ہو ایک ایسے امام کے تذکرے پر جس کے تذکرے سے یہ ایام مخصوص ہونے چاہیے۔ آج محرم کی 21 تاریخ ہے، 25 محرم، روز شہادت سید سجاد۔ پچیس محرم روز شہادت زین العابدین ہے، 25 محرم قیامت کی تاریخ ہے۔ میں کچھ نہیں پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس ایک روایت پڑھوں گا، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کیا ایثار تھا اس امام کا، کیا مال سے جہاد، کیا نفس سے جہاد۔ آقا کا جہاد تو کربلا سے شروع ہو گیا تھا، آقا کا جہاد کربلا سے شروع ہو گیا تھا۔ اگر میں صرف جناب سید سجاد کا جہاد پڑھتا رہوں تو یہ رات تمام ہو جائے گی، اس لیے بس چند جملے عرض کروں گا۔ جناب سید سجاد کا پہلا جہاد تو وہی ہے جو میں نے کل یا پرسوں کی تقریر میں کہا تھا کہ امامت کا منصب سنبھالتے ہی پہلا جو حکم دیا ہے وہ حکم یہ ہے ماؤں بہنوں کو پھوپھیوں کو کہ بے ردا خیمے سے نکل جائے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ یہ جملہ زبان سے کہنا دل پہ کیا گزر گئی ہوگی، کیا قیامت گزر گئی ہوگی، کیا قیامت گزر گئی ہوگی جب آپ نے فرمایا ہوگا کہ اب آپ پر واجب ہے کہ جان بچائیں اور بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں۔
سید سجاد کا جہاد شروع ہو گیا نا، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو آپ نے بحیثیت امام ایک حکم دیا ہے۔ جب امام غشی کے عالم میں تھے اور آخری وقت امام حسین رخصت کے لیے آئے تھے، اور جب جناب سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی میرے سرہانے کون ہے؟ پھوپھی نے کہا بابا ہیں بیٹا، بابا۔ کہا بابا آپ کی یہ شکل کیسی ہو رہی ہے، یہ صورت کیسی ہو رہی ہے، سر سے پیر تک لہو لہان، یہ چہرے پہ لہو کس کا ہے؟ معلوم ہے نا یہ چہرے پہ لہو کس کا ہے؟ حسین کیسے بتائیں کس کا لہو ہے؟ خاموش رہے۔ بیٹے نے پھر پوچھا چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا قد قتل کر دیے گئے۔ کہا بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ کہا قد قتل کر دیے گئے۔ کہا قاسم کہاں ہیں؟ کہا قد قتل۔ اب قبل اس کے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ امام نے خود کہا بیٹا اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی رہ نہیں گیا۔ اس وقت جناب سید سجاد نے اپنی کوہنیاں زمین پہ ٹیکی، پھوپھی سے کہا ذرا مجھے سہارا تو دیجئے۔ امام نے اٹھنا چاہا، کہا مجھے نیزہ دیجئے، مجھے شمشیر دیجئے۔ کہا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا جہاد کروں گا، بابا کے اوپر جان نثار کروں گا۔ ایک مرتبہ پھوپھی نے بازو تھامے اور جناب سید شہداء نے کہا بیٹا میرے بعد تمہیں بار امامت سنبھالنا ہے۔ جہاد شروع ہو گیا نا۔ آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کے ارشاد کے لیے، آپ کی نجات کے لیے، ملت اسلامیہ کی نجات کے لیے سید سجاد نے خود کو زندہ رکھا۔ ایسے حالات میں جہاں مر جانا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ خدا کی قسم سید سجاد کے لیے اس لمحے مر جانا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ سید سجاد جیسا غیور ماؤں بہنوں کو بے رضا دیکھے اور زندہ رہے۔ سید سجاد کے لیے مر جانا آسان تھا، قتل ہو جانا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ یہ جہاد کیا ہے، یہ جہاد کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک، شام سے پھر کربلا تک، کربلا سے پھر مدینے تک، پھر مدینے میں مسلسل ارشاد، مسلسل واعظ، مسلسل نصیحت، مسلسل ہدایت، اور صرف علمی خیرات نہیں تقسیم کر رہے تھے۔ جب جناب سید سجاد کی شہادت ہوئی ہے، آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو دیکھا گیا پشت مبارک پر گھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مال سے جہاد۔ معلوم ہوا یہ امام رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں کاندھے پر رکھ کر غریبوں، مسکینوں، فقیروں کے گھروں پہ جا کر دیتا تھا، اور اس طرح دیتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے دینے والا کون ہے۔ یہ امام بھوکوں کی تکلیف کو سمجھتا تھا، اس لیے کہ کربلا میں بھوک اور پیاس برداشت کر چکا تھا۔ یہ ہمارے امام تھے۔ ہاں بس جس منزل تک لا رہا ہوں، سید سجاد نے شہادت جب فرمائی تو سید سجاد کے پاس ایک ناقہ تھا، جس ناقے پہ آپ نے 20 یا 25 حج کیے تھے۔ حج نہ جانے کتنے برس وہ ناقہ ساتھ میں رہا، مگر جب جناب سید سجاد کی شہادت ہو گئی، جناب امام باقر، جناب زید، تمام فرزندان، تمام بنو عبد المطلب، تمام بنو ہاشم، تمام آل رسول، بلکہ تمام مدینہ امنڈ پڑا۔ تاریخ میں مخالفین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اتنا بڑا مجمع مدینے نے کبھی کسی کے جنازے میں نہیں دیکھا۔ اتنا بڑا مجمع مدینے نے کبھی کسی کے جنازے میں نہیں دیکھا۔
اس لیے کہ یہ امام کا کردار تھا، معصومانہ کردار، امام کا ایثار، امام کا جہاد بالمال، امام کا جہاد بالنفس۔ امام اس طرح رخصت ہوئے، بڑے شان سے جنازہ اٹھا۔ بس ایک جملہ سنا دوں، ایک جملہ عرض کروں۔ امام کی وصیتوں کے ضمن میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جب امام کے جسم مبارک پہ زہر کے آثار طاری ہو گئے تو امام نے اپنے بچوں سے کہا، امام باقر سے، جناب زید سے اور بچوں سے، بیٹوں سے، مجھے زمین میں لٹا دو۔ امام تخت پر تھے، بستر پر تھے، آرام دہ بستر تھا، امام نے کہا مجھے زمین پہ لٹا دو۔ بچوں نے کہا بابا آپ کا جسم کمزور ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کا جسم کمزور ہے، زمین پر اذیت ہوگی۔ کہا نہیں مجھے زمین پہ لٹا دو۔ جب بہت اصرار کیا زمین پہ لٹانے لگے، کہا یہ فرش ہٹا دو، مجھے خاک پہ لٹا دو، مجھے خاک پہ لٹا دو۔ جب بچوں نے کہا بابا یہ کون سی وصیت ہے، کہا مجھے اپنے بابا کا لاشا جب دنیا سے اٹھا جنازہ بہت اہتمام سے اٹھا، تابوت بہت اہتمام سے اٹھا، بقیع میں لے گئے، سپرد لحد کیا۔ اس کے بعد واپس آئے جب گھر میں بیٹھے تو خادم نے آ کے کہا، ایک غلام نے آ کے کہا امام باقر سے، آپ کے بابا کا ناکا نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ناکا نظر نہیں آ رہا ہے۔ امام اٹھے، تمام اطراف میں تلاش کروایا، پورے مدینے میں تلاش کروایا، جب کہیں نہیں ملا تو کوئی بقیع سے دوڑتا ہوا آیا، کہا امام سجاد کی قبر پر سرحانے ان کا ناکا اپنا سر زمین پر مار رہا۔ اس ناکے نے یہ دیکھا نہیں تھا کہ کہاں جنازہ دفن کیا گیا۔ امام باقر تشریف لے گئے اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ ناکا وہیں زمین پر امام کے سرحانے اپنا سر زمین پر مارتا رہا، یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا۔ امام نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ ناکا کون ہے؟ یہ برسہ برس میرے بابا کے خدمت میں رہا، مگر بابا نے کبھی ایک تازیانہ بھی اسے نہیں مارا۔ اب کس زبان سے کہو جو آقا، جو مولا، جو امام ناقے کو تازیانہ نہ لگائے، اس کی پشت پر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک تازیانے لگائے گئے، اس کی آنکھوں کے سامنے ننھی بہن کی پشت پر تازیانے لگائے گئے، رخسار پر تماچے لگائے گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔